ایک چھوٹی سی سرجری کے لیے اگر کوئی 5 لاکھ روپے اٹھا کے آغا خان میں کرتا ہے اس کے لیے تو ہم نہیں روکتے، لیکن وہی علاج یہاں پہ فری 5 روپے کے پرچی پہ ہو جاتی ہے۔ سیاست اور کرپشن سے بالاتر ہونا چاہیے۔ جہاں پہ کرپشن ہو رہا ہے آپ کرپشن کو اپنے حساب سے ڈیل کریں، مریضوں کا کیا تعلق کرپشن؟ میرا ایک ہی انٹرسٹ ہے، میرا ایمان اور میرے مریض، یہ مریض خوار ہو جائیں گے، میرا یقین ہے مجھے ڈاکٹر کہلانے کے پھر میں قابل ہی نہیں ہوں۔ تو میرا پر منتھ کا میڈیسن 50,000 روپے، میں غریب گھرانے سے تعلق ہے، میرا ٹوٹل 12,000 روپے انکم ہے منتھلی۔ اگر ایک مریض کی دوائیوں میں 20 دن سے زیادہ وقفہ آ جائے وہ بیماری واپس آ جاتی ہے اور اگلی دفعہ پھر اسٹیج 4 میں آتی ہے۔ اولس نیوز کے ساتھ آغا عبید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ میں سینار اسپتال کوئٹہ میں موجود ہوں۔ یہ کینسر کا اسپتال ہے، پچھلے 5 سال سے اس کی خدمات کسی سے کوئی چھپے ڈکے نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جب بھی حکومت کی تبدیلی آتی ہے، جو بھی بندہ آتا ہے تو ان کے اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، چاہے سمجھ آئے یا نہ ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کو چلاتا ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے یہاں پر ادویات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ، ایک ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ سوشل ویلفیئر نے یہ فنڈ جو ہے اس لیے بند کرایا کہ 4 لاکھ سے زیادہ جو ہے ہم ہیلتھ کارڈ کے ذریعے نہیں دے سکتے، لیکن کینسر کا علاج ہے سارے پاکستان میں جو ہے وہ 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک چلا جاتا ہے، بلکہ اس سے اوپر بھی جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو علاج ہوتا ہے وہ سرکار کی طرف سے خرچہ نہ ہونے کے برابر پہ آتا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ غریب ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شانیہ صاحبہ کے آنے کے ساتھ یہ فنڈ اس لیے بند ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق چلانا چاہتا ہے، کبھی بورڈ پہ اعتراض کرتی ہے، کبھی کچھ اور سلسلے میں، لیکن غریب اور غربا جو ہے وہ سینڈوچ بنے ہوئے، وہ درمیان میں پھنسے ہوئے، ان کو آپ کو پتہ ہے جب وقت پہ 1 ڈوز نہیں ملتا ہے تو ان کے اوپر کتنے درد گزرتے ہوں گے، اور اس کا علاج جو ہے وہ دوبارہ وہاں سے یعنی اسٹیج 2 سے 3 پہ چلا جاتا ہے، پھر ایک اور 6 ماہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو انڈومنٹ فنڈ کے حوالے سے جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں اگر عوام کو تھوڑا بتا دیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 5 سال سے یہ فنڈ چل رہا ہے، لیکن آئے روز اس میں مسئلے ہوتے ہیں۔ یہ مسئلے صرف بی ایم سی اور سینار میں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوکل ہاسپٹلز ہیں، یہاں پہ چیزیں جو ہے نا اسموتھلی چلنے پہ چلتے ان لوگوں کو مزہ نہیں آتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سارا فیصلے فنڈ باہر ریفر ہو جائے، اور یہاں میرے پیچھے اتنے جتنے بھی مریض ہیں نا، یہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے گھر میں کتنی پریشانیاں ہیں، اس بیماریوں کی وجہ سے ان کو کیا درپیش ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں اور ان کی کیا خرچات ہیں۔ آپ پہ ڈی جی صاحب اور سیکرٹری صاحب ایسا بول دیتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ان ڈاکٹروں کو پتہ نہیں کیا انٹرسٹ ہے۔ میرا ایک ہی انٹرسٹ ہے، میرا ایمان اور میرے مریض، یہ مریض خوار ہو جائیں گے، میرا یقین ہے مجھے ڈاکٹر کہلانے کے پھر میں قابل ہی نہیں ہوں، اور یہ فنڈ اس کا نہیں ہے، یہ فنڈ عوام کا ہے اور یہ عوام کے ٹیکسوں سے آتا ہے اور یہ مریضوں کو ملنا چاہیے۔ ہر روز اس کے کبھی فنڈ کم ہو جاتا ہے، کبھی کم اپروول یہ لوگ دے دیتے ہیں، مریضوں کو یہ لوگ بھیج دیتے ہیں، ڈاکٹر نے صرف لکھنا ہوتا ہے، دوائیاں اسی مریضوں کو لگتے ہیں، اور ان کے پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہر روز کے ڈاکٹر صاحب نے کیا انٹرسٹ ہے اور ڈاکٹر کیوں اس کے لیے بول رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر نہیں بولے گا کہ کوئی پولیس آفیسر یا کوئی اور افسر آ کے بولے گا؟ در بات ہے میرے مریض ہیں، مجھے پتہ ہے ان پہ کیا گزر ہے، اور کینسر کی دوائیوں میں تھوڑی سی تاخیر سامنا کرتے ہیں، اور 150 مریض میں روزانہ اس کے جو مریض دیکھتا رہتا ہوں۔ اگر ایک مریض کی دوائیوں میں 20 دن سے زیادہ وقفہ آ جائے وہ بیماری واپس آ جاتی ہے۔ 1 مہینے کا 1,20,000 ہوتا ہے ہمارا بل، 1 مہینے کا، تو سال کا حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ 12 لاکھ میں جاتا ہے، پھر کمپنی اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ، پھر 8 لاکھ میں لے جاتا ہے اس کو۔ آپ اعلیٰ حکام سے کیا چاہتے ہو، وزیر اعلیٰ سے، چیف سیکرٹری سے؟ میں چیف سیکرٹری سے یہی چاہتا ہوں یہ جو پروسیجر ہمارا رکا ہوا ہے اس کو جلد از جلد 1-2 دن میں آپ لوگ حل کریں، تاکہ یہ جتنے مریض کھڑے ہیں میرے پیچھے، یہ تو صرف 1 دن کے مریض ہیں جو یہاں آ جائیں آپ میڈیا کے سامنے، روزانہ کے بنیاد پہ آپ یہاں آ جائیں دفتر میں تو 20-25 مریض آتے ہیں دوائیں پوچھنے کے لیے۔ میری والدہ کا جو یہاں پہ علاج ہو رہا ہے سینار ہاسپٹل کوئٹہ میں، تو یہاں پر یہ ہے کہ ابھی ہمارے جو ایڈیشنل چارجز ہے بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ والے وہ بھی بند ہو چکا ہے، اور ہمیں دوائیوں کے سلسلے میں بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہمارے لیے، اور ابھی جو ہے ہمارے لیے جو ہے جو ہم ہیلتھ کارڈ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ والے بھی ہمیں کوئی رسپانس نہیں دے رہے، ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نیا کارڈ بنوا کے لائے آئے دن۔ ابھی میں نے اسمارٹ کارڈ بھی میں نے بنوا لیا، اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں ہمارے سسٹم میں آپ کا نہیں آ رہا ہے، آپ نااہل ہے اس کے لیے۔ میں بار بار نادرا آفس آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، ہیلتھ کارڈ والوں کے پاس آ رہا ہوں، مجھے چکر دے رہے گزشتہ 15-20 دن سے یہ لوگ۔ وجہ کیا ہے اس کا، کیوں چکر دے رہے آپ کو؟ وہ مجھے یہ چکر دے رہے کہ آپ جو ہے نااہل ہے اس کے لیے، آپ نادرا والوں سے پتہ کر لیں۔ وہ بھی مجھے میرا کام نہیں بن رہا ہے۔ پھر یہ جو ہے انڈومنٹ فنڈ کا جو ایڈیشنل چارجز ہے یہ بھی ہمارے اوپر جو ہے تقریباً 2 مہینے سے بند ہو چکا ہے، اور ہم جو ہے یہاں آ رہے ہیں ڈاکٹر فیروز صاحب کے پاس، ہمارا بہت بہترین علاج ہمارے یہاں چل رہے۔ 3 مہینے سے مجھے میڈیسن نہیں مل رہا ہے بی ایم سی بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ کی طرف سے، اس لیے نہیں ملے کہ یہ لوگ اس کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، اور میڈیکل والے نے بند کے کہ ہمارے کوئی چیک وغیرہ ہے تو وہ پاس نہیں ہو رہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو میرا پر منتھ کا میڈیسن 50,000 روپے، میں غریب گھرانے سے تعلق ہے، میرا ٹوٹل 12,000 روپے انکم ہے منتھلی، تو میں ایک 50,000 روپے کہاں سے اپورٹ کروں اس بات؟